اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو پہنچی ہے تم کو مصیبت فبما کسبت ایدیکم، پس وہ اس سبب سے ہے جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، یعنی تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور درگزر فرما دیتا ہے عن کثیر، بہت سے، یعنی بہت سے کرتوت، بہت سی بد عملیوں پر اللہ رب العزت درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کسی کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی مشکل درپیش ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بد عملی، کوئی ایسا کرتوت اس سے ہوا ہے جس کی بنا پہ، جس کی پاداش میں اللہ رب العزت نے اس پر یہ مصیبت بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو گزر گیا وہ تو اسی کے بد عملی کی وجہ سے، اب آگے وہ توبہ تائب ہوتا رہے اور معافی تلافی کرتا رہے، اور پھر یوں کہے کہ جی مصیبت تو آئی تھی، بڑی دعائیں کی ہیں تو مصیبت ٹلی کوئی نہیں ہے جی، یعنی ہماری دعاؤں میں بھی وہ اثر کوئی نہیں رہا۔ یہ نہیں پتہ کہ جو پہلے تم نے کرتوت کیا اسی کی وجہ سے یہ تم پر برا وقت آیا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو، فی الارض، زمین میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہی تمہارا کوئی اللہ کے سوا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی وہ جو تیرتی ہے سمندر میں، یعنی جہاز جو تیرتے ہیں فی البحر، سمندر میں، کالاعلام، مثل پہاڑوں کے، یعنی بڑے بڑے جہاز، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں کہ جو زمین اپنا سمندر میں پانی کے اوپر تیر رہے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں، ادھر ادھر گرتے نہیں ہیں جہاز۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ساکن کر دے ہوا کو، ٹھیک ہے، یعنی ان جہازوں کو ہوا جو ہے وہ چلا کے تو ادھر ادھر لے کے جاتی ہے، تو اگر رب تعالیٰ چاہے تو ساکن کر دے ہوا کو، یعنی ہوا کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، پس وہ رکے رہیں گے سمندر میں، عَلَى ظَهْرِهِ، اس کی پشت پر، ٹھیک ہے، یعنی ہوا اگر رک جائے گی تو وہ، یعنی چل رہے ہیں سمندر کے درمیان میں پہنچے ہیں، ہوا ہی بند ہو گئی ہے تو وہ پھر نہ آگے جانے کے قابل اور نہ پیچھے، وہیں پہ ٹھہرے رہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہی فضل اور احسان اور اس کی مہربانی ہے کہ آواز جو ہے وہ اس کو پھر چلاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر
اس کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا اگر وہ چاہے تو او یوبقہن تو تباہ کر دے ان کو، بما کسبوا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر اور درگزر فرماتا ہے بہت سے گناہوں سے۔ یعنی رب العزت اگر چاہے تو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تباہ و برباد نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ رب العزت درگزر بھی فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لیں گے وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، ما لہم من محیص کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی ٹھکانہ، کوئی جائے پناہ ان کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ہماری آیتوں کے حوالے سے وہ جھگڑتے بھی ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو خبر ہو جائے گی، وہ جان لیں گے کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کی کوئی پناہ نہیں ہے۔ فما اوتیتم من شیء، بس جو دیا گیا ہے تم کو، من شیء جو کچھ بھی دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، وما عند اللہ خیر یعنی جو دنیا میں دیا گیا ہے یہ برتنے کے لیے ہے دنیا میں ہی، ٹھیک ہے، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن وما عند اللہ خیر لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، بہت بہتر ہے، وَأَبْقَى اور باقی رہنے والا ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ اور وہ لوگ جو بچتے رہتے ہیں بڑے گناہوں سے، ٹھیک ہے، یعنی گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، والفواحش اور بدکاریوں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون تو وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں گناہ کبیرہ سے بھی بچتے ہیں، برے کاموں سے بدکاریوں سے بھی بچتے ہیں، اور جب ان پر کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آگے سے کوئی بدلہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، تو وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا وقت گزارنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے ان پر تو غضبناک ضرور ہوتے ہیں، اندر ہی اندر سے بڑے ہی غصے میں جو ہے نا آپے سے باہر ہوتے ہیں، لیکن آگے بدلہ نہیں لیتے، برداشت کر جاتے ہیں، ہم یغفرون معاف بھی کر دیتے ہیں، والذین استجابوا لربہم اور وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں اپنے رب کو، اپنے رب کا حکم جو ہے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اپنے رب کا حکم، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرهم شورى بینہم یہ ہے اس صورت کا نام جو ہے اس لفظ کے ساتھ رکھا گیا، اس لفظ کے مطابق، وامرهم شورى اور ان کے سارے کام شورا بامی مشاورت، صلاح مشورہ، بینہم آپس کا، یعنی بامی مشاورت سے طے ہوتے ہیں ان کے کام،
ٹھیک ہے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے باہمی مشاورت کا یہ طریقہ جو ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی بھی معاملے میں کوئی مشکل درپیش ہو جاتی تو حالانکہ رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ مشورہ طلب کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تعلیم امت کے لیے کہ مشورے میں بڑی برکتیں ہیں، آپس میں صلاح مشورہ کرنے میں بڑی برکتیں ہیں۔ اور آپ نے مطلب دیکھا ہوگا میٹنگ وغیرہ، کوئی اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگ ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ جی مشاورت کرنی ہے، صلاح مشورہ کرنا ہے۔ جی کوئی پروگرام آ گیا، میٹنگ بلا لی جاتی ہے، ہاں جی کس وجہ سے؟ جی صلاح مشورہ کرنا ہے، یہ عنوان ہے، یہ مقصد ہے جی، اس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے، صلاح مشورہ کرنا ہے۔ آپ کی قیمتی آراء جو ہیں وہ ہمیں چاہیے، آپ اپنی آراء، اپنی جو ہے وہ اپنا مشورہ جو ہے وہ آپ پیش کریں۔ تو باہمی صلاح مشورہ کے مطابق پھر جو پروگرام طے پاتا ہے اس میں رب العزت کی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو خود بھی حکم فرما سکتے ہیں، آرڈر جاری کر سکتے ہیں۔ جی ہاں جی کفار جو ہے نا وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا چلو جی، بس آپ کا حکم صحابہ کرام کی سر آنکھوں پہ، وہ ان میں سے کوئی ایسا صحابہ میں سے ایسا نہیں تھا جو سرتابی کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں صحابہ کو جمع فرمایا کرتے تھے اور بلا کے پھر ان سے مشورہ کرتے تھے، یہ معاملہ ہے، کفار آ رہے ہیں، مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں پہ حملہ پر ہونا چاہتے ہیں، اب تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے اس بارے میں؟ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی یہی دستور رہا۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق صحابہ کرام بھی آپس میں کسی بھی معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے سارے کام جو ہیں یہ باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور جب ان پر پہنچتی ہے کوئی زیادتی، یعنی زیادتی ان پر کی جاتی ہے، وَهُمْ يَنْتَصِرُونَ، تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ ایک تو پیچھے مومنین کی ایک خصلت جو ہے نا یہ بھی بیان کی گئی، یہ وہ بدلہ نہیں لیتے، وَهُمْ يَغْفِرُونَ میں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، غضبناک وہ ضرور ہوتے ہیں لیکن معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آگے پھر بدلہ لینے کا بھی حکم آ گیا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اب اگر تم ہر معاملے میں، ہر بات میں صرف تم معاف ہی کرتے رہو تو پھر یہ بات بھی درست نہیں ہے، پھر ظالم جو ہے وہ اگر ہر معاملے میں معاف کرتے رہیں تو پھر ظالم تو یہ سمجھے گا نا کہ اس نے کون سا بدلہ لینا ہے، اس نے کون سا جو ہے وہ اس ظلم کا بدلہ لینا ہے، کون سا اس نے جو ہے وہ آگے کوئی روکے ہاں جی، تو یہ کسی قسم کا بدلہ جو ہے یہ تو لے گا نہیں، تو پھر وہ ظلم پہ اور زیادہ
جو ہے نا اتر آئے گا اور زیادہ ظلم کرے گا اس کے اوپر. اس وجہ سے یہ پھر اجازت دے دی گئی کہ بدلہ آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اتنا جتنا اس نے ظلم کیا ہے جی، اس سے زیادہ نہیں. وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، مثلها یعنی اسی کی مثل. ٹھیک ہے، جتنا بدلہ جتنا ظلم اس نے کیا ہے بس اتنا ہی بدلہ لیا جائے، اس سے زائد نہیں. یہ نہیں ہے کہ اب تمہیں اجازت مل گئی ہے تو پھر جو ہے نا وہ مار مار کے اس کا کچمبر نکال دو. جی یہ بھی درست عمل نہیں ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، پس جو معاف کر دے واصلح اور اصلاح کر دے فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اب اجازت ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اگر معاف کر دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس کی اصلاح کر دوں اور تاکہ آئندہ وہ ایسا کوئی عمل نہ کرے، تو فرمایا کہ اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے. انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو. والا من انتصر بعد ظلمہ، اور جو بدلہ لیتے ہیں بعد ظلم، بعد ظلم ہونے کے، فاولئک ما علیہم من سبیل، پس یہی لوگ ہیں کہ جن پر کوئی ملامت نہیں ہے. سبیل یعنی کوئی راہ نہیں ہے ان کی، کوئی ملامت ان پر نہیں ہے، یعنی بعض پرس نہیں ہوگی ان کے اوپر، پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے آگے بدلہ کیوں لیا، تم نے آگے سے جو ہے وہ مارا پیٹا کیوں ہے. جی یعنی ظلم کا جواب ظلم کے ساتھ کیوں دیا ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، بے شک وہ لوگ، بے شک انما السبیل ملامت جو ہے، سبیل ملامت علی الذین یظلمون الناس ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر. ٹھیک ہے، ان پر ملامت نہیں ہے جو اپنے ظلم کا بدلہ لیتے ہیں، ان پر ملامت نہیں ہے، لیکن جو ظلم کرتے ہیں ان پر ملامت ہے. چاہے جس نے پہلے ظلم کیا وہ، چاہے بدلہ لینے والے نے اس سے زائد اس پر ظلم کیا، تو وہ ظلم کرنے والا جو ہے البتہ ان پر ملامت ہوگی. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد بپا کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناحق. اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وَعَلَىٰ مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو شخص، والا من اور البتہ جو صبر کرے، وغفر اور معاف کر دے طاقت ہونے کے باوجود، اور ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ زیادتی کے ساتھ لیے جانے کی اجازت، دیے جانے کی اجازت ہونے کے باوجود پھر بھی وہ معاف کر دے. ان ذالک لمن عزم الامور، تو بے شک فرمایا کہ بے شک یہ بڑی ہمت والا کام ہے، ہمت والے کاموں میں سے ہے. ٹھیک ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو گمراہ کرے اللہ، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اس کا کوئی کارساز نہیں ہے، من بعدی اس کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی جو راہ ہدایت ہونے کے باوجود اور پیغام حق اس کے پاس پہنچنے کے باوجود پھر بھی وہ گمراہ رہتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے اس کا کوئی کارساز نہیں ہے اس کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ ملاحظہ کریں گے، دیکھیں گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوْا، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی وہ
وہ ظالم لوگ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے نا، یقولون، تو پوچھیں گے حل الی مرد من سبیل، کہ کیا کوئی لوٹنے کا من سبیل راستہ ہے، کوئی راستہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب عذاب کو وہ دیکھیں گے تو پھر اس وقت وہ کہیں گے کہ اس عذاب سے چھٹکارے کا، یہاں سے جو ہے وہ لوٹنے کا، یہاں سے اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ کوئی ہو. تو کوئی ہے کوئی راستہ؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، آپ دیکھیں گے ان کو، یعرضون علیہ، کہ پیش کیے جائیں گے، علیہ اس پر، یعنی دوزخ پر. جب وہ عذاب کے لیے دوزخ پر پیش کیے جائیں گے نا، خاشعین من الذل، تو عاجز اور مسکین ہوں گے، من الذل، ذلت کے باعث. ٹھیک ہے، اس ذلت اور رسوائی کی وجہ سے پھر وہ عاجز اور مسکین بنے ہوئے ہوں گے اس وقت. ینظرون من طرف خفی، دیکھتے ہوں گے یعنی کناروں سے، خفی چوری چوری. ٹھیک ہے، یعنی وہ یکانی اکھ نال تکن گے جناب، چوری چوری ہنسنا. عذاب کو جب دیکھیں گے نا تو ہمت نہیں ہوگی آنکھ بھر کے دیکھنے کی. تو وہ ایسے جیسے بعض اوقات بندہ جو ہے نا ایسے ہاتھ رکھ کے تو بندہ ایسے دیکھتا ہے نا کسی کو، تو ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں ہاتھ رکھے ہے لیکن وچوں وچوں لگیا ہوتا تکن. تو اس طرح دیکھیں گے عذاب کو، دوزخ کو. وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اور کہیں گے ایمان والے، الذین آمنوا، کہیں گے ایمان، اہل ایمان جو ہیں وہ کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہ حقیقی گھاٹے میں الذین، وہی لوگ ہیں، خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، واہلیم، اور اپنے گھر والوں کو. جب ان کی حالت زار کو اہل ایمان دیکھیں گے نا، دیکھ کے تو وہ پھر کہیں گے اصل گھاٹے کا سودا ان لوگوں نے کیا ہے. یعنی جتنا گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا. تو یہ ہے گھاٹے کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی گھاٹے میں ڈالا، واہلیم، اپنے گھر والوں کو بھی. یعنی خود تو ڈوبے تھے صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے. جی، تو وہ خود تو گھاٹے میں تھے ہی، واہلیم، اپنے گھر والوں کو بھی انہوں نے اسی عذاب میں مبتلا کیا یوم القیامہ، قیامت کے دن. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار، بے شک ظالم لوگ جو ہیں یہ ابدی عذاب میں ہوں گے. یعنی مقیم سے مراد قائم رہنے والے عذاب میں. وما کان لهم من اولیاء ینصرون من دون اللہ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے من اولیاء، یعنی کوئی مددگار، ینصرون من دون اللہ، جو مدد کر سکے ان کی اللہ کے سوا. ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے. استجیبوا لربکم، قبول کرو یا مان لو، لربکم من قبل، اپنے رب کا حکم پہلے سے. تو یہ پیچھے وہ سارا عذاب کا، مشرکین کا، کفار کا عذاب کا وہ سارا تفصیل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی نا، کہ کیسے وہ پھر عذاب کو دیکھیں گے، کس حالت میں، کیسے کیسے ان پر جو ہے نا وہ عذاب ہوگا. تو فرمایا کہ اب وقت ہے، مان لو اللہ رب العزت کا حکم جو ہے، تسلیم کر لو. یعنی اب وقت ہے، کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ. ان یاتی یوم اللہ مرد لہ من اللہ، یعنی اس سے پیشتر کہ آ جائے وہ دن،
یعنی مان لو اور اللہ اپنے رب کا حکم جو ہے اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن لا مرد لہو، کہ نہیں ٹلے گا اس کے لیے من اللہ کی طرف سے، یعنی عذاب ٹلنے والا نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، نہ ہوگی تمہارے لیے، ما لکم نہیں ہوگی تمہارے لیے من ملجأ یومئذ، اس دن کوئی پناہ گاہ، ٹھیک ہے، وما لکم من نکیر، اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی تمہارے لیے، یعنی کوئی روکنے والا نہیں ہوگا عذاب کو۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس اگر روح گردانی کریں، اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار، یعنی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود تو پھر بھی وہ اگر اعراض کرتے ہیں، روگردانی اختیار کرتے ہیں، تو اے محبوب ہم نے آپ کو کوئی ان کا کوئی ٹھیکہ نہیں دیا ہوا کہ آپ نے کلمہ پڑھانا ہی پڑھانا ہے جی، یا آپ جو ہے وہ آپ پر یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر بندے نے کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ذمہ داری آپ پر یہ تھی کہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے، وہ آپ نے پورا کر دیا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا فریضہ آپ پر یہی تھا، الا البلاغ، پہنچا دینا ہے جی، فریضہ آپ کا تو صرف یہ تھا کہ جی پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، یعنی پیغام پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی تھی، آگے کلمہ پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ ان کی مرضی ہے، اور جو ہے پڑھیں گے تو بخشے جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو پھر عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور جب اذقنا چکھا دیتے ہیں انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمت فرحا بہا، تو خوش ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم اس انسان کو اپنی طرف سے رحمت دیتے ہیں، کوئی خوشی دیتے ہیں، فرحا بہا، تو خوش ہو جاتا ہے، کوئی بھی انعام و اکرام اس پر کرتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف، ٹھیک ہے، تو وہ تکلیف ان کو جو پہنچتی ہے وہ بھی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یعنی اسی کے باعث وہ ہوتی ہے جو کرتوت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیے، سمجھ آئیے، ہوتی بھی انہیں کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں مصیبت پہنچتی ہے، لیکن پھر کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، بے شک انسان جو ہے یہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اناسا بچیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے فرزند، بیٹے، ٹھیک ہے، یہ اس کی عطا ہے، یعنی کسی کو بیٹے عطا فرماتا ہے، کسی کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ انسان اتنا ناشکرا ہے، جس کو بیٹے عطا کرتا ہے وہ کہتا ہے کاش کہ بیٹی بھی ہونی چاہیے، بیٹی کوئی نہیں ہے، بس جی دعا کریں اللہ بیٹی دے دے۔ جس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے وہ کہتا ہے کاش کہ بیٹا بھی ہونا چاہیے جی، لیکن یہ اس کی عطا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا جوڑے جوڑے دیتا ہے ان کو، یا ملا جلا دیتا ہے ان کو، ذکرانا و اناسا، بیٹے اور بیٹیاں، یعنی کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں، اور کسی کو دونوں، بیٹے اور بیٹیاں۔
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی کو کوئی کچھ بھی نہیں عطا فرماتا، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، بانجھ بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ساری زندگی گزر گئی، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ انہ علیم قدیر، اب وہ کیوں ہے ایسے؟ فرمایا کہ بے شک وہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، یہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی، جس کو کچھ بھی نہیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اب وہ اس کی منشا اور وہ بھی اس کی مرضی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر عطا فرماتا تو کون کون سی آزمائشوں میں وہ مبتلا ہو جاتے، اور ایسے کئی واقعات ہوئے۔ جی تو اس پر بھی ناشکری کا مظاہرہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ہی ادا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی وہ شکر کر رہا ہے، تو اس شکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت مہربان ہو جائے، اسے اولاد عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اور کسی بھی بشر کے لیے کی یہ شان نہیں، وما کان لبشر نہیں ہے کسی بشر کے لیے ان یکلمہ اللہ، یہ کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ، الا وحیا، مگر وحی کے طور پر، وحی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرات انبیاء پر جبریل امی کے ذریعہ سے وحی آتی رہی، او من وراء حجاب، یا پردہ کے پیچھے سے پس پردہ، یعنی جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رب تعالیٰ کلام فرماتا رہا، او یرسل رسولا، یا بھیجے رسول، یعنی جبریل امی فرشتے کو بھیجے، فرشتے کے ذریعہ سے کلام کرے۔ فیوحی، یہ پیچھے جو وحین ہے اس کا مطلب وہی، یہ الہام کے ذریعہ سے بھی ہو سکتی ہے، فرشتہ کے ذریعہ سے بھی، الہام کے ذریعہ سے بھی، یعنی رب تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ دماغ میں ڈال دے، تو یہ وہی ڈائریکٹ جو ہے وہ الہام کے ذریعہ سے آنا۔ فیوحی بإذنہ، اور وہ وحی کرے اس کے حکم کے ساتھ، یعنی جو پیچھے او یرسل رسولا فرمایا نا، بھیجے اپنا کو رسول یعنی فرشتہ، فیوحی بإذنہ، اور وہ وحی کرے اس کے حکم کے ساتھ، ما یشاء، جو چاہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہے، انہ علیم حکیم، بلا شبہ وہ علی، اونچی شان والا، حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، روحاً، اس روحاً سے مراد کلام یعنی کہ قرآن پاک۔ ٹھیک ہے، آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے، روحاً یعنی کلام کی، یہ قرآن پاک کی، من امرنا، اپنے حکم سے، ما کنت تدری، کہ ما کنت تدری، نہ آپ جانتے تھے، نہیں تھے آپ آگاہ یا جانتے، مل کتاب، کتاب کو، ولا ایمان، اور نہ ایمان کو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض یہ لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ میں نبی ہوں۔ بعض نے لکھا کہ نہیں جانتے تھے کہ مجھ پر کتاب نازل ہونی ہے، یا میں صاحب ایمان ہوں۔ حالانکہ یہ بات ہرگز نہیں ہے، کہ کئی حضرات انبیاء ہیں جن کے بارے میں، جیسے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام
ان پر رب تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اس وقت جب ان کی عمر 3 سال تھی۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ نبی ہیں 3 سال کی عمر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں تھے تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں۔ اب جو حضرات انبیاء جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبریاں سناتے رہے اور آپ کی امت میں شامل ہونے کی جستجو اور خواہش کرتے رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو جو ہے وہ 40 سال سے پہلے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر کتاب آنی ہے اور میں صاحب ایمان ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یہ بات ہرگز درست نہیں ہے۔ تو یہ بعض نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کو چونکہ معصوم پیدا کیا ہے جی، تو نبوت سے پہلے بھی اس بات سے وہ معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام جو ہیں وہ جتنا اعلان نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں اتنے ہی اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کیسے فرض کیا جا سکتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان اور کتاب کا علم نہ تھا نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب کچھ سمجھدار ہوا، کچھ بڑا ہوا، تو میں زمانہ جاہلیت کے کاموں سے بالکل دور تھا۔ مجھے کوئی خبر نہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ خرافات کیا کرتے تھے وہ کیا تھیں کیا نہیں تھیں، اور میں ان سے قطعی طور پہ جو ہے نا وہ دور رہتا تھا۔ یہاں تک کہ شعر و شاعری کی محافل جو ہوا کرتی تھیں ان سے بھی میں دور رہتا تھا۔ اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے سفر کے لیے جب ایک بار تشریف لے گئے نا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، تو راستے میں بحیرہ راہب جو تھا اس سے ملاقات ہوئی، تو اس راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو اس نے نشانیاں پڑھی تھی نا کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے، وہ دیکھ کے تو وہ پہچان گیا کہ یہی آخری نبی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ آیا کہ یہ وہی ہے یا نہیں ہے، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتوں کا لات و عزا کا نام لیا جی، اپنے بتوں کا نام لیا۔ حضور کو بھی فرمایا کہ آپ بھی قسم اٹھائیں نا، لات و عزا کی قسم اٹھائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ بچپن کا دور تھا، اتنی عمر نہیں تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا نا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ جو نفرت ہے نا جس چیز کے ساتھ، وہ یہ لات اور عزا جو ہیں، یہ بت جو ہیں، انہی کے ساتھ مجھے نفرت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو وہ مان گیا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صرف یہ ہے، اس کا مطلب مفہوم جو ہے، یہ علامہ قرطبی نے یہ ایک معنی اس کا یوں لکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر ہمارا لطف و کرم اور ہمارا کوئی انعام جو ہے نا یہ نہ ہوتا تو آپ کتاب کو نہ جان سکتے اور نہ آپ رہنمائی کرتے تو آپ کو ایمان کا علم بھی نہ ہوتا۔
یعنی اگر ہم آپ کی رہنمائی نہ کرتے تو آپ کو جو ہے وہ ایمان کا بھی علم نہ ہوتا۔ یعنی یہ اللہ کا فضل اور احسان اور اللہ کا کرم جو ہے یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کائنات کے ہر فرد پر ہے نا۔ یہ اللہ کا احسان اور اللہ کے فضل سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو علامہ قرطبی نے اس کا معنی یہی کیا ہے، یعنی اگر ہمارا لطف و کرم آپ پر نہ ہوتا تو آپ کتاب کو بھی نہ جان سکتے، اور اگر ہماری رہنمائی آپ کو حاصل نہ ہوتی تو آپ اپنے ایمان کو بھی نہ جان سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے وَلَٰكِنْ جَعَلْنَا نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور لیکن اے محبوب ہم نے بنا دیا ہے اس کو، یعنی اس کلام کو، اس کتاب کو، نوراً نور، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور بلا شبہ آپ البتہ رہنمائی فرماتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط اللہ الذی، سیدھا راستہ جو ہے یہ راستہ اللہ کا ہے، الذی وہ، لہو کہ اس پر، ما فی السماوات و ما فی الارض کہ جس پر، یعنی راستہ جو ہے یہ اللہ کا ہے، وہ اللہ، الذی وہ اللہ کہ ہر چیز، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض جو زمین میں ہے، جی جو کہ جو مالک ہے اس کا، جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار اللہ کی طرف ہی انجام ہے تمام کاموں کا، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ تو ختم ہو گئی، آگے سورہ زخرف، یہ سورہ بھی مکیہ ہے، اور یہ بھی تسلسل کے ساتھ 7 صورتیں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ حامیم، حروف مقطعات، والکتاب المبین، قسم ہے، یہ واو قسمیہ ہے، قسم ہے اس کتاب کی جو مبین ہے، یعنی کتاب مبین کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو، یعنی قرآن کو، عربیہ عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ سمجھو، تاکہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور بے شک یہ، فی ام الکتابی لوح محفوظ میں، ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ، لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے پاس، یعنی محفوظ ہے، لوح محفوظ میں ثبت ہے ہمارے پاس۔ لعلی حکیم، یہ بلند شان والا، حکمت والا۔ افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم روک لیں گے، عنکم تم سے، ذکرا یعنی ذکر کو، صفحا ناراض ہو کر، یعنی یہ کفار کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ کفار مشرکین جو ہیں وہ اس قدر پند و نصیحت ان ہونے کے باوجود اور اس قدر نشانیاں ان پر پیش کی جانے کے باوجود پھر بھی وہ اگر کلمہ گو نہیں ہوتے اور ایمان قبول نہیں کرتے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت ان سے منہ پھیر لیتا جی، اور انہیں تاریکیوں میں ڈوبنے دیتا، ٹھیک ہے جاؤ جی جدھر مرضی جاؤ تم تو، لیکن فرمایا کہ یہ نہیں، ہم اگر چاہتے تو روک سکتے تھے پیغام کو، لیکن ہم نے ناراضگی کے باوجود پیغام کو روکا نہیں ہے۔ ان کنتم قوما مسرفین، جی اس وجہ سے کہ تم قوم تھے مسرفین، حد سے بڑھنے والے،
حالانکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم تھے، لیکن پھر بھی ہم نے اس پند و نصیحت کو، اس پیغام کو، قرآن پاک کے پیغام کو تم سے روکا نہیں ہے، یہ پھر بھی جاری و ساری ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے، من نبی، نبی، فی الاولین، پہلے، یعنی پہلے لوگوں میں کتنے ہی ہم نے کئی نبی پہلوں میں بھیجے۔ وما یأتیہم من نبی، اور نہیں آیا کوئی ان کے پاس نبی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ وہ تھے مذاق اڑایا کرتے۔ فأہلکنا اشد منہم بطشا، پس ہم نے ہلاک کر ڈالا، اشد منہم بطشا، حالانکہ وہ زیادہ تھے ان سے، یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہے ان سے وہ زیادہ تھے طاقتور، بطشاً، طاقت میں بھی زیادہ تھے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور فرمایا کہ گزر چکی مثال پہلوں کی، یعنی ان کے حال احوال جو ہیں وہ گزر گئے، تو وہ ان کے سامنے ہے بطور عبرت۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، پیدا کیا ہے ان کو غالب علم والے نے، جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ، ٹھیک ہے، جیسے پنگوڑا ہوتا ہے، اور پنگوڑے میں ماں جو ہے نا وہ پھر بچے کے آرام کے لیے، اس کے سکون کے لیے بڑے آرام دہ بستر جو ہے نا وہ ماں ڈالتی ہے، تکیے رکھتی ہے آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے، یہ تکیے رکھتی ہے تاکہ اس کو کوئی ضرب نہ لگے، اس کو کوئی چوٹ نہ لگے۔ رب تعالیٰ نے گویا کہ ہمارے لیے زمین کو پنگوڑے کی بنا پہ پنگوڑا نما بنایا، یعنی اس میں انسان کے لیے ہر قسم کی آسائشیں اور ہر قسم کے رزق کا اہتمام جو ہے رب العزت نے کیا، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور بنا دیے تمہارے لیے اس میں راستے، ٹھیک ہے، اس زمین میں تمہارے لیے راستے پیدا کیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، یعنی منزل مقصود تک تم پہنچ سکو۔ والذی نزل من السماء ماء، اور وہ جس نے اتارا تم آسمان سے پانی، بقدر، یعنی اندازے کے مطابق، فانشرنا به بلدۃ میتا، پس ہم نے زندہ کر دیا اس کے ساتھ مردہ شہر کو۔ کذالک تخرجون، ایسے ہی ہم تمہیں بھی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے بارش کے ذریعہ سے، پانی کے ذریعہ سے اس بنجر زمین کو زندہ کیا اور مردہ شہر کو آباد کیا، اس کو زندہ کیا، ایسے ہی تمہیں بھی نکالا جائے گا قبروں سے۔ والذی خلق الازواج، اور جس نے بنائے جوڑے، یعنی کہ مخلوق پیدا فرمائی، کلھا، ہر قسم کی، وجعل لکم من الفلک والانعام، اور بنا دی تمہارے لیے کشتیاں، والانعام، اور مال مویشی، ما ترکبون، جو تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہوری، تاکہ تم بیٹھو، جم کر بیٹھو، علی ظہوری، اس کی پشت پر، ان کی پیٹھوں پر بیٹھو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر ذکر کرو، یاد کرو، نعمت، اپنے نعمت، ربکم، اپنے رب کی، اذا استویتم، جب تم بیٹھ جاؤ جم کر، علیہ، اس پر، ٹھیک ہے، تو یعنی سواری سے مراد کوئی بھی سواری ہو سکتی ہے، یعنی اس وقت جو ہے یہ گھوڑوں کی، اونٹوں کی سواری ہوا کرتی تھی، تو اس وجہ سے
ان جانوروں کی سواری جو ہے نا یہ بطور مثال بتائی جا رہی ہے اور اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے بعد اب گاڑیوں کی سواری ہے، جہازوں کی سواری ہے۔ البتہ جس بھی سواری پر تم جم کر بیٹھ جاؤ وَتَقُولُوا، تو یہ تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہے ہمارے لیے اس کو، یعنی فرما بردار بنا دیا ہے اس کو ہمارے لیے۔ وما كنا له مقرنین، اور نہیں تھے ہم اس پر قابو پانے والے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے وہ بھٹک بھی سکتا ہے، سرکش بھی ہو سکتا ہے، یہ جانور، یہ سواری جو ہے یہ طاقت میں انسان سے زیادہ ہے، یہ سرکش بھی ہو سکتا ہے، یہ گرا بھی سکتا ہے، کوئی جو ہے نا نقصان بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت نے اس کو مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے ہمارے، تو یہ اس کا کرم ہے۔ یہ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور بنا دی ہے اس کے لیے من عبادی، اس کے بندوں سے جزءا اولاد، یعنی یہ مشرکوں نے اس کے لیے رب تعالیٰ کے لیے اولاد بنا لی ہے۔ ان الانسان کفور مبین، بے شک انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے، کھلا ہوا۔ ہاں جی، کھلا ہوا ناشکر گزار ہے یا ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا بناتے ہو اپنے لیے، یخلق یا پسند کر لی ہے اپنے لیے، ہاں جی بیٹیاں، کیا تم بناتے ہو اس کی تخلیق میں سے بیٹیاں، یعنی اپنے لیے تم یہ پسند کرتے ہو کیا اللہ تعالیٰ نے پسند کر لی ہیں بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور مخصوص کر دیا ہے تم نے بیٹوں کو۔ ابھی اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ تعالیٰ نے پسند کر لی ہے اپنے لیے بیٹیاں، یعنی مما یخلق اپنی مخلوق میں سے، بنات بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور مخصوص کر دیا ہے تم کو بیٹوں کے ساتھ۔ یہ یعنی جیسے تم اللہ رب العزت کے لیے بیٹیاں مانتے ہو اور بیٹے نہیں مانتے، تو رب تعالیٰ تو جیسے بیٹوں سے پاک اور مبرہ ہے، ایسے ہی بیٹیوں سے بھی پاک اور مبرہ ہے۔ جی، جیسے بیٹوں کے ساتھ وہ منزہ ہے، ایسے ہی بیٹیوں کے ساتھ بھی وہ منزہ ہے۔ جی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرو؟ یعنی جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے تم خاص کر دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ، اور جب بشارت دی جاتی ہے انہیں، یہ اطلاع دی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، یعنی اس مثال کی رحمان کی طرف سے جو دی جاتی ہے، یعنی ان کو بیٹی کی مثال دی جاتی ہے، بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی، تو کیا ہوتا ہے؟ ظل وجہہ مسودًا، تو چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جی، یعنی جب اس کو اطلاع ملتی ہے نا بیٹی کی،
اپنا اس کا حال یہ ہے کہ جب بیٹی کی اطلاع ملتی ہے، زمانہ جاہلیت میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب اس کو بیٹے کی بشارت دی جاتی، خبر ملتی اس کو، تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا جی، لیکن جب بیٹی کی اس کو خبر دی جاتی تھی تو پھر اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، چہرہ ہی متغیر ہو جاتا کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے، وہو کظیم، اور دل غم سے بھر جاتا۔ کظیم کہتے ہیں دل غم سے بھر جانا۔ اَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جنے گا ایسی اولاد فی الحلیۃ جی جو پروان چڑھتی ہے زیوروں میں، جی یعنی وہ زمانہ جاہلیت میں جاہل قسم کے لوگ جو تھے ان کا حال یہ تھا کہ میں ایسی اولاد، یعنی میں جنوں یا ایسی اولاد میں اختیار کروں جو زیوروں کے ساتھ پروان چڑھے، جس کو پالنے میں بڑا خرچہ کرنا پڑے، تو میں ایسی اولاد کیوں رکھوں؟ ہاں جی، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ جھگڑے میں یا باعث مباحثہ میں غیر مبین نہیں واضح کر سکتی، یعنی یہ عورتوں کے اندر یہ بنسبت مردوں کے یہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ زیورات فی الحلیۃ، یعنی زیورات کی وہ بڑی مطلب طلب ہوتی ہے عورتوں کو، مردوں کو نہیں ہوتی، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے میں بنسبت مردوں کے وہ پیچھے رہتی ہیں جی، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جنگوں میں، میدان جنگ میں مرد جاتے ہیں، عورتیں نہیں جاتی جی، یعنی اس لحاظ سے مردوں کی بنسبت عورتوں میں یہ کچھ کمزوریاں جو ہے نا یہ رکھی گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کمزوریاں ہونے والی عورتیں یا جن میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان کو اللہ کے لیے تم خاص کرتے ہو۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور بنا لیا ہے فرشتوں کو ان لوگوں نے، ہم عباد الرحمن، وہ جو رحمان کے بندے ہیں، اناسا عورتیں یا بیٹیاں بنا لیا ہے، یعنی جو فرشتے اللہ کے بندے ہیں اور اس کی ہر وقت اس کی تابعداری اور عبادت میں جو ہے نا وہ مصروف رہتے ہیں، تو اس کے بندے، اس کی جو مخلوق ہے، جو اس کے بندے ہیں، ان کو بھی اللہ کی عورتیں بنا لیا ہے انہوں نے، مشرک لوگوں نے۔ اشاہدوا خلقہم، کیا تم موجود تھے خلقہم، ان کی پیدائش کے وقت جی، یعنی جب وہ پیدا ہوئے اس وقت تم موجود تھے کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ ستکتب شہادتہم، اگر تم موجود تھے تو پھر تو لکھوا لی جائے گی شہادتہم، ان کی گواہی، ویسألون، اور ان سے باز پرس ہوگی، اور اس بارے میں ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ اس طرح کے بہتان اور یہ اس طرح کے مشرکانہ بات جو ہے یہ اللہ پر کیوں چسپاں کرتے ہیں۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی چاہتا الرحمن، ما عبدناہم، تو ہم انہیں نہ پوجتے، ٹھیک ہے، یعنی فرشتوں کو۔ بعض کفار، بعض مشرکین جو ہیں وہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جب انہیں کہا گیا کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، تم مخلوق کی پوجا کرتے ہو، خالق کو چھوڑ دیتے ہو، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے اس کی عبادت کرو نا، تو وہ کہا کرتے کہ اگر
چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو وہ ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے ان کی عبادت کی ہے۔ ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس سے من علم کوئی علم، یعنی انہیں اس حقیقت کا کوئی علم نہیں ہے۔ ان ہم الا یخرصون، وہ محض کیا سرائیاں کر رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب من قبل، اس سے پہلے، یعنی یا ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب دی ہے جس کے اوپر یہ تحریر ہے، پھر تو وہ بتائیں نا۔ فہم بہ مستمسکون، پس وہ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے، ایسی کتاب ہم نے ان کو دی ہے جس کو یہ مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور اس پر عمل پیرا ہے، پھر بھی وہ بتائیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا، بلکہ وہ خود یہ کہتے ہیں انا وجدنا، کہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو، علی امت، اس طریقہ پر، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے جو فرمایا گیا نا ان کو کتاب دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کتاب بھی نہیں دی گئی، بلکہ خود ان کا قول یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طریقہ پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور اسی طرح ہم نے بھیجا من قبلک، آپ سے پہلے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈر سنانے والا، الا قال مترفوہا، تو کہا مترفوہا، ان عیش پرستوں نے، انا وجدنا، یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے کوئی ڈر سنانے والا، کوئی نبی کسی بستی میں بھیجا نا ان لوگوں میں، تو انہوں نے بھی یہی کہا، کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو علی امۃ، اسی طریقہ پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، یعنی جس پر ہم چل رہے ہیں نا اسی طریقہ پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر، انہی کی نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، تو جب انہوں نے، وہ پچھلے جو تھے جن پر ڈر سنانے والا ہم نے بھیجا تھا نا، ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، جب اس نبی نے فرمایا، قال، اس نبی نے فرمایا، اولو جئتکم، اگر میں لے آؤں تمہارے پاس بھی اہدا، یعنی کوئی اور ہدایت والی بات جو ہے وہ لے آؤں، مما وجدتم علی آباءکم، اس سے کہ جس پر پایا ہے تم نے آباءکم، اپنے باپ دادا کو، یعنی اپنے باپ دادا کو جس پر تم نے پایا ہے، اس سے بھی زیادہ ہدایت والی کوئی بات میں تمہارے سامنے لے آؤں تو پھر تم ایمان لے آؤ گے یہ۔ لیکن وہ کیسے بدبخت تھے کہ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انا بما ارسلت بہ کافرون، انہوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم نے اس پر جس پر تمہیں بھیجا گیا ہے کافرون، نہیں مانتے، یعنی اس پر ہم انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس پر آپ کو بھیجا گیا ہے یا جو آپ ہدایت کی بات لانے والے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے۔ فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو بس تم دیکھو کہ کیسا ہوا انجام جٹلانے والوں کا۔ وما علینا الا